بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بڑھتے ہیں ہم آج کی کہانی کی طرف۔ رخسانہ تو اپنے گھر میں ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا آئی ہی نہیں۔ پھر مجھے میری ماں کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ محسوس ہونے لگیں۔ جب میں واپس لوٹا تو رکشے سے اترتے ہوئے میرے پاؤں 100 من وزنی ہو چکے تھے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے میرا نام مصطفیٰ ہے۔ میری اور وارث کی دوستی بچپن سے تھی۔ پرائمری سے ہائر ایجوکیشن تک ساتھ ساتھ پڑھے، مگر پھر وارث کچھ گھریلو مصروفیات کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور اس نے اپنا کام کرنے کو ترجیح دی۔ پھر ہم دونوں کے باہم مشورے سے وارث نے گارمنٹس کی چھوٹی سی انڈسٹری لگا لی۔ وقت گزرتا گیا، وارث کی محنت اور خدا کی برکت کے باعث ادھر ادھر سے آرڈر ملتے رہے اور کام بڑھتا گیا اور چھوٹی فرم سے بڑی فیکٹری لگا دی گئی۔ اس دوران میں نے بھی کام مکمل کیا تو وارث نے مجھے بھی فیکٹری جوائن کرنے کا کہا اور بطور اکاؤنٹنٹ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وارث نے مجھ سے کہا کہ تم بطور اکاؤنٹنٹ اپنے کام انجام دو، مگر اس فیکٹری کو اپنا ہی سمجھنا۔ ہم دونوں دوست ہیں اور ہمیشہ دوست ہی رہیں گے۔ یہ تمہارا اپنا سیٹ اپ ہے۔ اس طرح میں بھی اس فیکٹری میں اپنا کام انجام دینے لگا۔ ایک دن میری والدہ نے کہا، مصطفیٰ بیٹا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تم چھوٹے سے تھے جب تمہارے والد ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ جو بھی جمع پونجی تھی میں نے تیری بڑی بہن کی شادی اور تیری پڑھائی میں لگا دی۔ دن رات سلائی کر کے میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے ماتھے پر بھی سہرا دیکھوں، گھر میں تمہاری بیوی بچوں کی رونق دیکھوں، تاکہ میں پرسکون مر سکوں۔ امی جان، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ مسکراتی رہیں۔ اور ہاں امی، آپ جہاں چاہیں جب چاہیں میرا رشتہ کریں، میں حاضر ہوں۔ امی بہت خوش ہوئی اور میرے لیے رشتے دیکھنے لگیں۔ پھر اگلے ماہ بہت اچھی جگہ رشتہ طے پا گیا۔ میری شادی میں وارث نے بھرپور شرکت کی اور خوب پیسہ بہایا۔ آخر دونوں بچپن کے دوست تھے اور بھائی بنے ہوئے تھے۔ میری بیوی رخسانہ گھر آ گئی تو رونق ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ اماں بھی اب آرام سے بیٹھا کرتی تھی اور اپنے بچوں کی خوشی میں خوش تھیں۔ وارث نے اپنی گاڑی کی چابی مجھے دی کہ خوب سیر کرو اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرو، کام ہوتے رہتے ہیں۔ فیکٹری کا کام میں سنبھال رہا ہوں، تم اپنی زندگی میں ابھی انجوائے کرو۔ وارث نے اپنے گھر پر بھی میری دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ورکرز کو مٹھائی کھلائی تھی۔ نہ جانے کیوں امی کو وارث کا گھر پر آنا پسند نہیں تھا۔ وہ شروع دن سے ہی دوستوں کو گھر پر لانے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابا شروع دن سے کبھی بھی کسی کو گھر نہیں لائے تھے، مگر میرا یہ خیال تھا کہ وارث کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، پھر وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس لیے میں اسے گھر آنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں۔ خیر، زندگی بہت خوبصورت انداز سے چل رہی تھی۔ شادی کے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی فاطمہ عطا کی۔ اماں کو تو جیسے کھلونا مل گیا تھا، وہ بہت خوش تھیں اور فاطمہ بھی دادی کے ساتھ پہلے دن سے ہی مانوس ہو گئی تھی۔ وارث اب بھی گھر آتا تھا، اسے بھی بہانہ چاہیے تھا۔ اب تو اسے فاطمہ کا بہانہ تھا۔ وہ روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر گھر آ جاتا اور کافی ٹائم بیٹھا رہتا۔ اس دوران وہ رخسانہ کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش ضرور کرتا۔ میں فیکٹری ہوتا تھا اور وہ اکثر میری غیر موجودگی میں گھر کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ اماں چونکہ شروع دن سے ہی اس چیز سے سخت خلاف تھیں اور اب پھر اس کا روز کا آنا جانا ماں کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ وارث اکثر اور بیشتر کھانے کے ٹائم پر آ جاتا اور پھر میں گھر پر ہوں یا نہ ہوں وہ کھانا کھا کر ہی جاتا۔ رخسانہ اسے خوش دلی سے ویلکم کرتی کہ یہ میرے شوہر کے بچپن کا دوست ہے، اور پھر وارث کی نوازشات بڑھنے لگیں۔ اب وارث دوسرے شہروں میں سپلائی کے لیے جہاں دوسرے لوگوں کو بھیجا کرتا تھا، اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر بھیجنا شروع کر دیا کہ مجھے کسی اور پر اعتبار نہیں، تم خود جاؤ اور سارا حساب کتاب چیک کر کے مال دے کر آیا کرو۔ اس طرح مجھے پیسے بھی زیادہ ملنے لگے، مگر اس کام میں ہفتے میں 2 سے 3 دن کے لیے مجھے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب رخسانہ کا دل وارث کی طرف ہونے لگا۔ اب تو اکثر وارث اس کے لیے فروٹس، کاسمیٹکس کی چیزیں اور فاطمہ کے لیے پیمپرز، دودھ وغیرہ لے کر آنے لگا۔ اماں کو اس بات سے شدید دکھ تھا اور پھر ایک دن مجھے میری ماں نے کہہ ہی دیا کہ مجھے تمہارے گھر سے باہر رہنا اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے دوست وارث کا گھر آنا ذرا پسند نہیں۔ اگر کوئی اور نوکری ملتی ہے تو یہ نوکری چھوڑ دو، ورنہ دوسرے شہر میں جانے کا کام مت کرو۔ اپنی بیوی اور بچی کا خیال کرو۔ مگر میرے تو وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہ تھی۔
میں تو اپنے دوست پر اعتماد اور رخسانہ پر بے حد یقین رکھتا تھا۔ رخسانہ پورے طریقے سے وارث کی محبت بلکہ وارث کی دولت کے اوپر لٹو ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ کے بالکل مطابق وارث جیسا شور تھا جو ہمہ وقت بیوی کے ساتھ چپکا رہے اور گاڑی میں سیر ہوتی رہے۔ اب تو وہ میری آمد پر اتنا خوش بھی نہ ہوتی تھی بلکہ وارث کے آنے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ فاطمہ اب 2 سال کی ہونے کو تھی اور زیادہ تر دادی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر ایک روز حقیقت تھی یا بہانہ، رخسانہ نے خود کو بیمار کر لیا۔ اس دن میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ رخسانہ رونے لگی اور سر باندھ کر کہنے لگی، میری طبیعت خراب ہے۔ اسی لمحے وارث گھر میں داخل ہوا تو اس نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولا۔ رخسانہ نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ گھر پر نہیں تو مجھے کون لے کر جائے گا؟ اور پھر یہی تو ان دونوں کی پلاننگ تھی۔ وارث اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے لے گیا۔ یہ ان دونوں کی باہر کی پہلی تفریح تھی۔ دونوں نے خوب انجوائے کیا، ہوٹل میں کھانا کھایا اور ایک دوسرے سے عہد و پیما کیے۔ اچھے ہوٹل میں کھانا رخسانہ کی ایک اور خواہش تھی جو پوری ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ میڈیکل سٹور سے پیناڈول کی گولیاں لیتی آئی تھی تاکہ اماں کو مطمئن کر سکے۔ پھر تو اکثر اور بیشتر معمول بن گیا تھا، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی فاطمہ کے لیے کچھ لینے، کبھی اپنے میکے کسی بیمار کا پتہ لینے۔ وارث ہر ٹائم حاضر ہوتا تھا اور میں دوسرے شہر اپنی زندگی برباد کر رہا تھا۔ ہاں اماں بار بار کہہ کر اب چپ ہو گئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ بھی سمجھنا نہیں ہے اور میری بیوی رخسانہ اب بے قابو ہو چکی تھی۔ اور پھر ایک روز یوں ہوا کہ وارث نے 3 دن کے لیے مجھے کسی دوسرے شہر بھیجا اور پھر اس نے اپنے پلان کے مطابق رخسانہ کو 3 دن کے لیے باہر ملنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پہلے دن اس نے بولا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ فاطمہ کا خیال رکھیں، میں کوئی رکشہ کروا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ باہر نکلی تو وارث باہر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اماں نے کھڑکی سے اسے وارث کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب وہ دونوں اپنی عیاشی میں مگن تھے تو میں گھر آ گیا۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں فیکٹری کے بجائے گھر آ گیا، اور جب اماں سے پتہ چلا کہ بیوی تو 2-3 دن سے اپنی اماں کا پتہ لینے جا رہی ہے تو پھر میرا ماتھا ٹھمکا۔ میں اپنے سسرال جا پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ساس بالکل ٹھیک ہے، اور پھر رخسانہ تو گھر میں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا آئی ہی نہیں۔ پھر مجھے میری اماں کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ محسوس ہونے لگیں۔ جب میں واپس لوٹا تو رکشے سے اترتے ہوئے میرے پاؤں 100 من وزنی ہو چکے تھے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وارث گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور رخسانہ دروازے میں کھڑی اسے بائے بائے کر رہی ہے۔ رخسانہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی، لہٰذا میں نے اسے طلاق دے دی۔ بیٹی کو میں نے اس کے ساتھ نہیں جانے دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بڑی ہو کر میری بیٹی اپنی ماں کے نقش و قدم پر چلے۔ ویسے بھی میری بیٹی اپنی دادی کے ساتھ اٹیچ تھی، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے دوست نماز دشمن کے ہاتھ سے نوکری چھوڑ دی اور وارث کے انجام کا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ گھر کے مرد کی غیر موجودگی میں صرف سگا بھائی یا باپ ہی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ آنے والا انسان کے روپ میں شیطان ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہے میری چینل کے متعلق اپڈیٹس۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔